الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كثر سواد قوم فهو منهم وقال من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ عزیز ساتھیو، دوستو، میرا آج کا جو عنوان ہے وہ کرسمس ڈے ہے۔ 25 دسمبر کو جو تہوار عیسائی مناتے ہیں اس کے تعلق سے کچھ حقائق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم لوگوں کو بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر کے ہم اس دنیا سے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ گاہے گاہے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو بھیجا، جس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور یہ سلسلہ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ یہ جو انبیاء کا سلسلہ تھا، ان سلسلوں میں ایک پیغمبر معزز نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 570 سال گزرنے کے بعد میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، کوئی نبی نہیں آیا۔ سب سے بنیادی چیز ایک انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ان چیزوں کی تفصیل، توضیح، تشریح، تفسیر، تعلیم، تبلیغ کے لیے
میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ، روح اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ 16ویں پارے میں سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے۔ چنانچہ جب وہ الگ ہو کر ایک جگہ چلی گئی مکان شرک میں ارادہ غسل کے لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اور لوگوں کے درمیان ہم نے ایک پردہ ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ آپ کو لڑکا پیدا ہوگا، آپ کے یہاں پاکیزہ مقدس بچہ ہونے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی، کہنے لگی میری شادی بھی نہیں ہوئی، نہ مجھے کسی نے ہاتھ لگایا ہے، میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں، پھر کیسے لڑکا ہوگا؟ قال کذالک، فرمایا اسی طرح اللہ جس طرح چاہتے ہیں ماں باپ کے ذریعے بھی بچہ پیدا کرتے ہیں، اور بغیر باپ کے بھی اللہ دینا چاہیں تو عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جب حمل ٹھہر گیا، حمل ٹھہرنے کے بعد وہ دور چلی گئی، اور قرآن کہتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا۔ وہ ایک درخت کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی اے کاش میں بھولی بسری ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے مریم اس درخت کو ہلاؤ، اس سے کھجور نکلیں گے، اور نیچے جو ہے پانی کا چشمہ بھی اللہ نے جاری کر دیا۔ گویا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام ہو گیا، اور یہ بھی فرمایا ان دنوں میں آپ کو حمل ٹھہر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ حمل ٹھہرا ہے، اگر آپ کے پاس سے گزرے تو کہنا انی اکلم الیوم انسیہ، آج وہ میں نے روزہ رکھا ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ اور اس کے بعد اگر کوئی تہمت لگائے، کچھ کہے، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی چھوٹے ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تو بچے نے گواہی دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں، لوگ تانا دیتے ہیں، تانا دیں گے، برا بھلا کہیں گے، اور طرح طرح کی گڑبڑی لوگ کریں گے۔ خاص طور پر یہ یہود جو ہے، یہود بے بہبود حضرت مریم علیہ السلام پر طرح طرح کی تہمت لگایا کرتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچے نے جواب دیا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکم دیا ہے، آگے قرآن کہتا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں اس دنیا میں رہوں نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم اور تبلیغ اور تفسیر توضیح کرتا رہوں، مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ، حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لہذا ان کی بات کی تردید ہو گئی جو ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ مسیح یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے
یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے، ان کی دعوت سے انکار کیا۔ ہم آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اور یہودیوں نے اس زمانے کے بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کی کہ یہ ہمارے دین کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اس زمانے کے بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرو۔ چنانچہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر چلے گئے تھے، یہودیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا، گھیر لیا۔ گھیر لینے کے بعد یہودیوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کو بلا کر لاؤ۔ چنانچہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے پیغمبر کو بچانا چاہتے تھے۔ ہوا ایسا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ السلام کے واسطے سے آسمان پر اٹھا لیا، اور یہودیوں میں سے جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس آدمی کو دے دی، ہم شکل بنا دیا۔ اب جب وہ آدمی نکلتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو گھر میں نہیں ہیں، یہودیوں نے کہا عیسیٰ تو تم ہی ہو۔ لوگوں نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، اسی آدمی کو مارنا شروع کر دیا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آسمان پر اٹھا لیا، دنیا میں ان کی موت نہیں ہوئی۔ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ قرآن نے چھٹے پارے میں صاف صاف فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا، البتہ ان کے لیے ایک آدمی کو ان کی شباہت دے دی گئی۔ گویا کہ اس یہودیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ کو ہم نے مار دیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح ضلالت تھے، یہ گمراہی پھیلانے والے تھے، ہم نے ان کو مار دیا، اور یہ یہود انتظار کر رہے ہیں مسیح ہدایت یعنی دجال کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی اتباع کریں گے۔ تو گویا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک تو گڑبڑی یہ کی کہ ان کو آپس میں یہ پھیلایا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، دوسری گڑبڑی یہ پھیلائی کہ حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی۔ کیسے لڑکا ہو گیا ہم نے تفصیل سے بتلایا، قرآن کی آیت 16ویں پارے کی آیت پڑھ کر کے بتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ارادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ اسباب کے تحت فرماتے ہیں، جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف فرماتے کن ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ عیسائیوں کا، نصارہ کا کیا عقیدہ ہے؟ نصارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، اور جب وہ سولی پر چڑھ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سولی پر چڑھنا ان کی امت کے لیے یہ مغفرت کا سبب ہے، سب کی مغفرت ہو گئی۔ قرآن نے دونوں باتوں کی تردید کی، ہمارے ذہن کو صاف کیا، اور قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ کہا اے عیسیٰ انی متوفیک، میں آپ کو پورا پورا وصول کرنے والا ہوں۔ متوفی کے معنی یہاں وفات کے نہیں ہیں، لوگ گڑبڑی کرتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی، جہاں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، مکاری پھیلانے کے لیے، قرآن و حدیث میں انحراف کرنے کے لیے، دنیا میں ایسے دجال، ایسے غداب
بے شمار پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ان میں سے ایک دجال یہ جاوید احمد غامدی ہے۔ اس کا کہنا کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے عقیدے کو برباد کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کے عقیدے کو متزلزل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے، قرآن نے کہا ہے انی متوفی، وہ یہ ترجمہ کرتا ہے کہ ہم نے تم کو وفات دے دیا اور اب آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ ترجمہ انتہائی غلط ترجمہ ہے۔ یہاں ترجمہ ہوگا ہم آپ کو پورا پورا وصول کر لیں گے، یعنی یہ گویا کہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ یہودی جو آپ کو قتل کرنے کے در پر ہیں، قتل کرنا، مارنا ان لوگوں کے بس میں نہیں ہے، موت و حیات کا مالک میں ہوں۔ انی متوفی کا حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ میں پورا پورا تم کو لے لوں گا، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے میں تم کو وفات دینے والا ہوں، ابھی وفات دیا نہیں ہے۔ جاوید احمد غامدی جو دجال ہے، یوٹیوب سے ان کے بیانات کو نہیں سننا چاہیے۔ آج جو یوٹیوب پر نظر آتے ہیں ہر ایک کو، ہر کس و ناکس کو سننے جیسا نہیں ہے۔ یہ اپنے تمام مسلمانوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے لوگوں سے کہوں گا، ہر ایرے گیرے نتو خیرے کے بیان کو سنیں گے تو اپنے ایمان کو گویا کہ آپ ہم اور خراب کرنے والے ہوں گے۔ کیا ترجمہ ہے، کیا تفسیر ہے، کیا توضیح ہے، کیا تشریح ہے، اس کو کیا معلوم ہے؟ چند کتابوں کو پڑھ لینے کے بعد کوئی مولوی نہیں بن جاتا۔ غلط تشریح کرے گا تو اس کا الزام، اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اس نے یہ ترجمہ کیا۔ قرآن کریم میں تیسرے پارے میں اللہ نے فرمایا انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، ورافعوک الیہ، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اب اہل السنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم نے یہودیوں کا عقیدہ بھی بتلایا، عیسائیوں کا عقیدہ بھی بتلایا، اور عقیدہ ایمان کا حصہ ہے۔ عقیدہ خراب، ایمان برباد، انسان ایمان سے نکل جائے گا، یہ ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، وہ آسمان پر ہیں، دوسرے آسمان پر ہیں، اور یہ عقیدہ ہیں قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر اتاریں گے، اور زمین پر اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ جو ہوں گے وہ امتی بن کر آئیں گے۔ ابھی تو نبی تھے، نبوت اس وقت بھی رہے گی، لیکن تابع ہو کر بحیثیت امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ آپ گویا کہ یہ سمجھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کی بعثت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرز پر مبعوث کی گئی، یعنی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملت کو پھیلانے کے لیے آپ آئے تھے۔ جیسے ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت اسلامی میں پیدا ہوئے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ملت پر مبعوث ہوئے۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ تو انجیل تھی، اور تورات کا علم بھی آپ کو دیا گیا، اور اسی طریقے سے جب وہ آخر میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن اور حدیث کا علم دیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے انبیاء جتنے ہیں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا، براہ راست اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم دیتا ہے۔ یہ غلط ہے کہ دنیا کے اندر کوئی وہ شاگردیت اختیار کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ براہ راست سے ان کو علم دیتا ہے۔ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حکمتاً مصلحتاً اللہ نے آسمان پر اٹھایا ہے۔ قرب قیامت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے، شریعت محمدی کے تابع ہو کر کام کریں گے، اور دنیا میں اسلام کا نظام قائم کریں گے۔ وہ آ کر کیا کریں گے؟ وہ آ کر یہودیت کو ختم کریں گے، وہ آ کر عیسائیت کو مٹائیں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور وہ آ کر مال بھی اس زمانے میں عام ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سب کام انجام دیں گے وہ یہی وفات پائیں گے۔ وفات، مرنا اور جینا اسی زمین کا حصہ ہے، آسمان پر کوئی مرتا نہیں ہے۔ منہا خلقناکم
وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں ہم تم کو دفن کریں گے، اسی مٹی سے دوبارہ ہم نکالیں گے۔ آسمان یہ موت کا محل نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور اسی زمین پر ان کی موت ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ مدینہ جائیں گے، اور مدینہ جا کر حدیث میں ہے، مسند ابو یعلا کی روایت ہے، وَلَئِن قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہوں گے، فرمائیں گے فَقَالَ يَا مُحَمَّد، وہاں کھڑے ہو کر فرمائیں گے اے محمد، اندر سے آواز آئے گی لَأُجِيبَنَّهُ، میں ان کو جواب دوں گا۔ ہم بھی جاتے ہیں روضے رسول پر سلام پیش کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جب ایک انسان روضے رسول کے پاس جاتا ہے، الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، جب انسان کہتا ہے تو سلام کا جواب دیا جاتا ہے، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پھر خصوصیت کیا ہوئی؟ خصوصیت یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے جائیں گے اور فرمائیں گے فقال یا محمد، اندر سے اس طرح آواز آئے گی کہ آس پاس کے لوگ بھی سن لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا دنیا کے اندر جہاں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اس نے بھی کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ نبی نے جو علامتیں بتلائی، نبی نے جو طریقہ بتلایا، ان میں سے کوئی علامتیں اس میں پائی نہیں جاتی۔ اور قرآن نے 22ویں پارے میں صاف صاف کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن خاتم النبیین، ہاں البتہ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ گویا کہ مہر نبوت لگ گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے، آپ آخری پیغمبر ہیں اور تھے، اور آپ نے فرمایا انا خاتم النبیون، میں آخری پیغمبر ہوں، ختم بالنبیون، مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی پیغمبر آئے گا ہی نہیں۔ اور اگر کوئی شرارتی اور کوئی لعنتی آپ کے پاس آ کر کہے، آپ کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قرب قیامت میں آئیں گے، وہ آئیں گے لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ لوگ بہکانے والے بہکائیں گے، آپ کے عقیدے کو خراب کریں گے، آپ کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک انسان کی قابلیت، محبوبیت اور ایک انسان کے لیے اچھائی اس بات میں ہے کہ اپنے ایمان پر ڈٹ جائے، جم جائے اور اپنے ایمان کو ذرہ برابر اپنے ایمان سے منحرف نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ طرح طرح کی گڑبڑی کر رہے ہیں۔ جب ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے، عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، اب ایک تیسری چیز 25 دسمبر کو منائے جانے والا کرسمس ڈے، جس کو یہ اپنا تہوار کہتے ہیں، اصل میں 25 دسمبر کو وہ لوگ جو گڑبڑی کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے لوگ بھی اس میں شامل ہو کر کے یہ میری کرسمس کے الفاظ استعمال اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ میری کرسمس اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، اور یاد رکھنا چاہیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے 300 سال تک ان کی یوم پیدائش منانے کا کوئی تذکرہ کہیں ملتا ہی نہیں۔ پھر کہاں سے یہ گڑبڑی آئی، یہ کہاں سے بدعت آئی، یہ کہاں سے خرافات آئی، یہ رسومات کہاں سے پیدا ہوئے؟ 300 سال کے بعد ایک پادری وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے گرجا گھر میں جا کر اتوار کے دن یہ لوگ عبادت کیا کرتے ہیں، وہاں جا کر عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کو آپس میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کو بیان کرنے میں کیا قباحت ہے،
لہذا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. لوگ اس دن جو ہے جمع ہونے لگے, کثرت سے جمع ہونے لگے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ اسی درمیان لوگوں نے رقص و سرور کی محفل بھی لگانی شروع کی, ناچ گانے کی محفلیں بھی سجانی شروع کی, اسی میں شراب جو ہے پینے کی محفلیں بھی لگوانے لگے. اور اس طریقے سے یہ ہوتے ہواتے اتنا عام ہو گیا, اب سوائے رقص و سرور کے اور ناچ گانے کے اور شراب پینے کے اور برائیوں کے کوئی چیز نہیں ملتی. سب سے بنیادی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد 300 صدی ایسی گزری ہے کہ اس میں یوم پیدائش کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. کوئی بھی چیز متصل سند کے ساتھ آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, صحابہ نے کیا, تابعین نے کیا, تبع تابعین نے کیا, ان کے بعد والوں نے کیا, اس کے بعد لوگوں نے کیا. یہاں تو ایک زمانہ ایسا ہے کہ کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا. نمبر 1. نمبر 2, 25 دسمبر کو یہ لوگ جو تہوار مناتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 تہوار اور خوشی کا دن مقرر فرمایا ہے, جس کو ہم لوگ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں. یہ گویا کہ ان کا مذہبی تہوار ہے, اور کوئی شخص ان کے مذہبی تہوار میں, غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں شامل ہوتا ہے تو گویا کہ اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. اسلام کی تعلیم وحدانیت ہے, اسلام کی تعلیم توحید ہے, یہ بھی اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. آج ہم جو ہے کسی کے مذہب میں شریک ہو کر کے, قرآن حدیث کہتی ہے من کثر سواد قوم فہو منہم, جو کسی قوم کے بڑھوتری کا سبب بنے وہ بھی اسی میں سے ہوگا. 25 دسمبر کو ہم جو ہے ان کی مجلسوں میں, محفلوں میں شامل ہوں, کیک کاٹیں, یا اس دن کیک کا سیل زیادہ ہوگا وہ جو ہے بازاروں میں لگائیں, یہ سب ناجائز ہے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے ہمارے پڑوس میں رہنے والا عیسائی ہے, پادری ہے, اگر میں اس کا کیک نہیں لوں گا وہ برا مانے گا, وہ فتنہ پھیلائے گا, وہ غلط سمجھے گا, تو شریعت یہ کہتی ہے ان سے کیک لے لیجئے, خود مت کھائیے, کسی فقیر کو دے دیجئے. یہاں رک کر کے پھر میں واپس ایک بات کی طرف آتا ہوں. ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. اب اگر 25 دسمبر کو یہ اس لیے منایا جا رہا ہے کہ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اگر کوئی شریک ہوتا ہے تو گویا کہ سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد, اللہ کا تو کوئی لڑکا نہیں ہے, نہ اس نے کسی کو جنا ہے, نہ اس کو جنا گیا ہے, نہ اس کا کوئی ہمسر ہے, نہ مقابل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آدمی کی توحید پر گویا کہ یہاں زد پڑ جاتی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لوگ کہتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض. ان کا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا اتنی بڑی غلطی ہے, آسمان پھٹ پڑے, زمین ٹوٹ پڑے, یہ اتنی بڑی غلطی ہے. تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا, اور پہاڑ میں لرزہ طاری ہو جائے. یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے اور انسان ہے ویسے وہ بھی ایک انسان ہے. یہ عقیدہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنے ہیں 3 چیزوں کو ملا کر کے. اب ابن روح القدس, اب کے معنی ہے باپ, ابن کے معنی ہے بیٹا, روح القدس کے معنی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ان 3 ملا کر کے ایک بنے ہیں. گویا کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے 3 فیملیز کو گردانا کہ یہ 3 فیملی بن کر ایک اللہ بنے ہیں. اگر ایسی بات ہوگی تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی توحید میں, اللہ کی وحدانیت میں خلل ڈالنے والی بات ہوگی, اور یہ جائز نہیں ہوگی. قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ إِنْتَهُ خَيْرٌ لَكُمْ, تم یہ مت کہو خدا 3 ہے, خدا تو ایک ہے, 3 کہنے سے باز آ جاؤ.
اس لیے 25 دسمبر کو خاص طور پر میرے بولنے کا حاصل یہ ہے، ایک تو مجھے عقیدے پر بات کرنی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اہل السنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ دوسری بات مجھے یہ بتلانی تھی یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے، اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب سر دست سے مجھے جو کہنا ہے، 25 دسمبر کو ہونے والے جو تہوارات ہیں، جو ان کی خوشیاں ہیں، ہم کو ان کی محفلوں میں مجلسوں میں شریک نہیں ہونا ہے۔ مانیں گے فائدہ ہمارا اور آپ کا ہوگا، نہیں مانیں گے نقصان بھی ہمارا ہوگا۔ آپ اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں اور جو ہے آپ فیس بک پر جو ہے ان کو خوشخبری اور مبارکبادی دے رہے ہیں، گویا کہ آپ بھی براہ راست یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آج کے دن عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں وہ پیدا ہوئے۔ آپ یہ اس عقیدے میں شامل ہو جائیں گے۔ من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کے لیے بڑھوتری کا سبب بنے گا وہ بھی اسی میں سے ہوگا۔ اور آگے ایک اور حدیث ہے، کنز العمال کی روایت ہے، من رضی عمل قوم، جو شخص کسی قوم کے عمل میں راضی ہوگا، کسی قوم کے عمل سے راضی ہوگا، کان شریکا فی عملہ، گویا کہ وہ اس عمل میں شریک ہے۔ راضی ہونا ہی وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا کہ وہ اس عمل میں شریک ہے۔ لہذا میں اپنے تمام دوستوں سے، اپنے احبابوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے لوگوں سے کہوں گا، جو ہمارا عقیدہ ہے اس پر عمل کیجئے۔ اس کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں بتلائی ہے، مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا اوصانی بالصلاۃ، مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز کی وصیت کی ہے۔ نماز تو ہم چھوڑے جا رہے ہیں، غیروں کی محفلوں میں مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، پہلے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز چھوڑ کر کے ہم رقص و سرور میں فلاں کی مجلس میں اگر ہم شرکت کریں گے تو یاد رکھیے اللہ بخشے گا نہیں۔ نماز سب سے اہم ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے والے دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں کم ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا مسجدیں نمازیوں سے یتیم ہو جائے گی، مسجدیں نمازیوں سے یتیم ہو جائے گی۔ آج یہ مسجد کی در و دیوار، یہ پنکھے، یہ چیزیں یہ ہم سے شکوا کر رہی ہے۔ آج غیروں کی محفل میں شریک تو ہو رہے ہو، اپنے عقیدے کو خراب کر رہے ہو، اور جو تمہارا بنیادی عقیدہ تھا نماز کا وہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اور اگر کوئی قوم یہ سمجھتی ہے نماز چھوڑ کر کے مجھے نجات ملے گی، یاد رکھیے یہ انتہائی غلط عمل ہے، انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ کوئی قوم نماز کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، اور اگر کسی کو ترقی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے، امتحان کا سلسلہ ہے۔ اللہ نے فرعون کو بھی دیا، قارون کو بھی دیا، حامان کو بھی دیا، شداد کو بھی دیا، ابی بن خلف کو بھی دیا، لیکن کسی کو مال مل جانا، اولاد مل جانا، دولت مل جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل یہ ہے ایک اللہ کی وحدانیت پر جمے رہنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغامات، جو تعلیمات، جو تشریحات، جو توضیحات لے کر آئے ہیں من وعن، اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ہم نے اسلاف سے یہ میراث پائی تھی کہ اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنی نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو برابر ادا کرو، فلاں نیک کام کرو۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا آسمان کو کہتے ہیں، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ میرے دوستو پھر اٹھنے کی ضرورت ہے، اٹھیے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا میں امامت کا۔ اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو مزہ ما مزہ اللہ سے مانگیے اور خوب مانگیے، اور غلط محفلوں میں مجلسوں میں شریک مت ہوئیے، اللہ سے مانگیے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور یہ مغربیت اور یہ جو یہودیت اور نصرانیت ہے یہ ختم ہونا ہی ہے، اور یہ ختم ہو کر رہے گا۔ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ہیں